اور جو کام ان کو کرنا چاہیے کسی مطالبے کے بغیر، کوئی شہری یہ مطالبہ نہیں کرتے کہ اس کو انصاف فراہم کیا جائے۔ اسٹیٹ بنتے ہی اس لیے، ادارے بنتے ہی اس لیے کہ وہ انصاف کی فراہمی کو یقینی بنا سکے۔ چلے میں آپ کے ساتھ یہ وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ بالکل سپریم کورٹ میں ہم جا سکتے ہیں۔ یہ پٹیشن ہوتی ہے انڈر آرٹیکل 184(3)، وہ جب پبلک امپورٹنس کا کوئی کویسچن آتا ہے جہاں انوالونگ فنڈامنٹل رائٹس ہو، بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے سپریم کورٹ کا دروازہ ہم کھٹکھٹا سکتے ہیں، اور آپ کو میں آپ کے ساتھ کوآرڈینیٹ کروں گا۔ یہ میرے ساتھ ہیں دوست، یہ آپ میں سے کوئی بھی آپ کریں گے، متین کو یا کسی کو کہہ دیں، آپ ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں گے، میں اپنے 2 وکلاء ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کروں گا، پھر میں کیس کروں گا، انشاءاللہ سپریم کورٹ میں لے کے جائیں گے۔ کل سے کورٹیں کھل رہی ہیں، پرسوں سے، تو انشاءاللہ تعالی ہم پٹیشن لے کے جائیں گے، اور آپ سب لوگوں کو سپریم کورٹ میں بھی بلائیں گے اور آپ کو لے کے جائیں گے۔ جو آپ لوگوں کو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا تعلق بھی ہمارے صوبے بلوچستان سے ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم ان سے ریکویسٹ بھی کریں گے کہ یہ آپ کا یہ ریاست پاکستان کا مسئلہ ہے، ہمارے جو مسنگ پرسنز ہیں ان کو بازیاب کرانا ریاست کی ذمہ داری ہے، اسپیشلی کیپٹل میں، اور وہ بھی پریس کلب کے سامنے آ کر کے بیٹھتا ہے، دھرنا دیتا ہے یا گفتگو کرتا ہے، یہ آپ کا بنیادی حق ہے۔ لیکن جس طرح یہاں کی انتظامیہ نے آپ کا استقبال کیا، جس برے انداز سے، جس طرح بچوں کو اور بچیوں کو اٹھایا اور جس طرح مارا، جس طرح پانی پھینکا، یہ شدید ترین فاشزم ہے، اور اس کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے صرف یہی نہیں ہو رہا، یہاں نہیں ہوا، یہ تو خیر بلوچوں کے ساتھ تو کافی عرصہ دراز سے جس طرح ظلم روا رکھا جا رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ جس طرح اکبر بگٹی کو شہید کیا گیا اور جس انداز سے آج تک ان کے ساتھ سلوک روا رکھا جا رہا ہے، بلوچستان کے وسائل پہ اگر ریاست پاکستان اور فیڈریشن آف پاکستان کا حق ہے تو وہاں کے لوگوں کو حقوق دینا بھی آپ کے فرائض میں شامل ہے، اور مسنگ پرسنز میں اگر کوئی بندہ شامل ہے تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ بتائے کہ وہ کیوں مسنگ ہے۔ اگر کسی نے اٹھایا ہے، اگر کسی نے جرم کیا ہے تو آپ قانون کے مطابق ان کو عدالت میں پیش کریں، اور اگر جرم نہیں کیا تو بے گناہ اٹھایا گیا ہے تو جنہوں نے اٹھایا ہے وہ مجرم ہیں۔ تو لہٰذا آپ کا ایک جائز مطالبہ ہے، آپ یہاں آئے ہو، اور جو لوگ آئے ہیں جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں ہمارے ساتھ تو پچھلے 1.5 سال سے ہو رہا ہے، پی ٹی آئی کے بچوں کو بچیوں کو اٹھایا جا رہا ہے، عدالتیں ضمانت کرتی ہیں لیکن ان کو عدالتوں کی ضمانت کے باوجود انتظامیہ ان کو نہیں چھوڑتی، اور جس انداز سے ان کے ساتھ سلوک تھانوں میں رکھا گیا، یہ شدید ترین الفاظ میں ہم ان کی مذمت کرتے ہیں۔ ریاست پاکستان میں آئین نے سب کو بنیادی حقوق دیے ہیں، بنیادی حقوق کی جو وائلیشن کرے گا وہ ان کانسٹیٹیوشنل انلیگل ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ وہ آئین کو توڑنے کا مترادف ہے، تو ان کے خلاف مقدمہ ہونا چاہیے، نہ کہ لوگوں کو مسنگ پرسن میں شامل۔ شعیب شاہین صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ بلوچستان میں پختونخوا میں جس طرح لوگوں کو لاپتہ کیا جاتا ہے، ان کو بے گھر کیا جاتا ہے، ان کے پیارے ان کو یاد کرتے ہیں اور ہر دن ان کے لیے وہ مرتے ہیں، کیا لگتا ہے کیا وجہ ہے کیوں وہ لوگ لاپتہ ہوتے ہیں؟ دیکھیں یہ بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی، یہ ہمارے لوگ جنہوں نے ہمارے لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے، زندگیوں کا تحفظ کرنا ہے، یہ وہ ادارے جن کو $18 بلین سالانہ، یہ یو این ڈی پی کی رپورٹ ہے 2019 کی، $18 بلین سالانہ اس کے تنخواہوں کے باوجود مفت مراعات دیتے ہیں ہم اداروں کو، تو اس کے باوجود ہمارا تحفظ کرنے کی بجائے ہمارے ہی وسائل، ہمارے ہی پیسہ استعمال کر کے اگر ہمارے اوپر ہی ظلم ہوگا اور اٹھایا جائے گا تو یہ انتہائی غلط ہے۔ اس سے ریاست کمزور ہوتی ہے، اس سے ادارے ڈسکریڈٹ ہوتے ہیں، اس کا نقصان ہمارے ملک کو ہے، ہماری ریاست کو ہے، ریاست کی اکائیوں کو ہے۔ شعیب شاہین صاحب میں تحریک انصاف کی دیکھیں جس زمانے میں بھی جس نے لاپتہ کیا، کیونکہ ظاہر ہے لاپتہ کرنے والے کون ہیں وہ ہم نہیں بتا سکتے، جو بتا سکتے ہیں وہ بتائیں، لیکن لاپتہ کوئی بھی کرے، کسی زمانے میں بھی کرے، میں اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ لیکن مجھے آپ سے ہمدردی بھی ہے پاکستانی ہونے کے ناطے، اس ہمدردی کے ساتھ ہمیں شرمندگی بھی ہے اور افسوس بھی ہے۔ جب آپ اسلام آباد میں آئی ہیں، دارالخلافہ میں ہر ایک کا اتنا ہی حق ہے جتنا آپ کا ہے، جتنا میرا ہے، جتنا یہاں کے رہنے والوں کا ہے، یا جہاں جو اقتدار میں بیٹھنے والے لوگ ہیں ان کا بھی ہے۔ لیکن جس طرح انہوں نے ہمارے بچوں اور بچیوں کا استقبال کیا، بجائے اس بات کے ان کے زخموں میں مرہم رکھ کے نمک چھڑکا، لوگوں کو گرفتار کیا، زیادتی کی، ظلم کیا، ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔
اور ہماری طرف سے پورا آپ کو تعاون ہے. اللہ کرے آپ کے مسائل حل ہوں. ہمارے ذمے کا جو کام ہوگا ہم آپ کے ساتھ پولیٹیکلی بھی ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مسائل کے حل کرنے کے لیے, یا اس پرامن جدوجہد میں آپ کے ساتھ شریک ہونے کے لیے ہم آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے بھی ہر طرح سے تیار ہیں. تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو طلباء پر ایف آئی آر کیے گئے تھے اگر سپریم کورٹ کے حد تک وہ ہو سکے تو بہتر ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں 70-80 کے قریب فیملیز موجود ہیں, ان کا ڈیٹا موجود ہے. مجھے نہیں پتا ابھی اختیار سپریم کورٹ کو نہیں کرتا ہے کہ وہ جو ہے نا ان تمام افراد کو ایٹ لیسٹ جو ہے نا بازیاب کر کے ان کو عدالتوں میں پیش کر سکے. اور بالاج کی بہن یہاں موجود ہے, اس کا خاندان موجود ہے. جب اس کی سی ٹی ڈی پر ایف آئی آر درج کی جا چکی ہے, آج اس کے 40واں دن آ چکا ہے, تو میرے خیال سے اس پر کارروائی بھی ہونی چاہیے. اس کارروائی کو آپ مزید تیز کریں. اس میں یہ تو ایک شٹ اینڈ ڈاؤن کیس ہے. بالاج زیر حراست تھا, اس کو زیر حراست ایکسٹرا جوڈیشلی کل کیا گیا. تو ہم وکلا سے یہی وہ کرتے ہیں کہ جو ان کا قانون ہے, جو عدالتیں ہیں, ان کے پروسیجر میں تیزی لائیں گے, اور جو ہمارے مطالبات ہیں, جو جینون مطالبات ہیں, اور جو کام ان کو کرنا چاہیے کسی مطالبے کے بغیر. کوئی شہری یہ مطالبہ نہیں کرتے کہ اس کو انصاف فراہم کیا جائے. اسٹیٹ بنتے ہی اس لیے, ادارے بنتے ہی اس لیے کہ وہ انصاف کی فراہمی کو یقینی بنا سکے. چلے میں آپ کے ساتھ یہ وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ بالکل سپریم کورٹ میں ہم جا سکتے ہیں. یہ پٹیشن ہوتی ہے انڈر آرٹیکل 184(3). وہ جب پبلک امپورٹنس کا کوئی کویشچن آتا ہے جہاں انوالونگ فنڈامنٹل رائٹس ہو, بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے سپریم کورٹ کا دروازہ ہم کھٹکھٹا سکتے ہیں. اور میں آپ کے ساتھ کوآرڈینیٹ کروں گا. یہ میرے ساتھ ہیں دوست, یہ آپ میں سے کوئی بھی آپ کریں گے, متین کو یا کسی کو کہہ دیں, آپ ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں گے. میں اپنے 2 وکلاء ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کروں گا, پھر میں کیس کروں گا انشاءاللہ سپریم کورٹ میں لے کے جائیں گے. کل سے کورٹیں کھل رہی ہیں, پرسوں سے, تو انشاءاللہ تعالی ہم پٹیشن لے کے جائیں گے اور آپ سب لوگوں کو سپریم کورٹ میں بھی بلائیں گے اور آپ کو لے کے جائیں گے. جو آپ لوگوں کو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا تعلق بھی ہمارے صوبے بلوچستان سے ہے, تو انشاءاللہ تعالی ہم ان سے ریکویسٹ بھی کریں گے کہ یہ آپ کا, یہ ریاست پاکستان کا مسئلہ ہے. ہمارے جو مسنگ پرسنز ہیں ان کو بازیاب کرانا ریاست کی ذمہ داری ہے, اور آپ بینگ دی کسٹوڈین آف دی فنڈامنٹل رائٹس آف دی سٹیزنز آف پاکستان, یہ آپ کی ذمہ داری ہے کیونکہ آپ نے لوگوں کے حقوق کے تحفظ کی قسم اٹھائی ہوئی ہے. تو آپ اس میں ہماری مدد کریں, رہنمائی کریں, اور ہمارے جو جائز مطالبات ہیں اس میں آپ ہمارے مطالبات کو حل کریں. انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے ساتھ پورا اس پہ تعاون کروں گا. اس پر بھی سموٹو نوٹس چیف جسٹس کو لینا چاہیے. یہاں 14 سال سے لوگ اغوا ہیں, 14 سال سے جبری گمشدہ ہیں. ان کے کیسز بلوچستان کے ہائی کورٹس میں, اسلام آباد کے ہائی کورٹس میں پڑے ہوئے ہیں, لیکن ان پر کوئی عمل درآمد نہیں کیا گیا ہے. تو یہ ایک آج کا ایشو نہیں ہے میرے خیال سے. اگر جسٹس فائز عیسیٰ صاحب بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں تو ان کے سامنے تو یہ ایشو سب سے پرانا ایشو ہے جو دہائیوں سے جاری ہے. تو ہم یہی امید کرتے ہیں کہ ایک سولیڈیریٹی وہ ہوتی ہے جو آپ یہاں آ کر جو ہے نا ہمارے بیانیے کے ساتھ دیتے ہیں. ایک سولیڈیریٹی وہ ہوتی ہے جو ایز اے قانون کے رکھوالے آپ کو پریکٹیکلی کرنا پڑے گا. ہم بالکل یہی چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا میرا خیال ہے اس کا حل یہ ہے کہ 184(3) کی پروسیڈنگز کرتے ہیں, ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن فائل کرتے ہیں, اور جو ڈیٹا آپ مجھے دیں گی, جو انفارمیشن آپ مجھے دیں گی, ہم ایک پٹیشن بنائیں گے, آپ کے نام سے بے شک بنا دیں گے. ہم یہاں پٹیشن فائل کریں گے اگلے ہی ہفتے میں. ہم اس کے لیے پھر آپ کو تکلیف دیں گے. جو آپ انفارمیشن ہمیں دیں گی وہ انفارمیشن ہم سپریم کورٹ کے سامنے رکھیں گے, اور کوشش کریں گے کہ اگلے ہفتے میں یہ کیس لگ جائے, تاکہ اگر وہ کیس لگ جائے, بے شک وہ سو موٹو نوٹس نہ لیں, ہماری درخواست کو سن لیں, اور وہ جو درخواست میں جو مواد ہوگا اس پہ پھر وہ جوڈیشل کمیشن بنا دیں, انکوائری